فرمایا اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ڈھیل دی جا رہی ہے نا، تمہیں زندگی ملی ہے، سب چیز ملی ہے، ان سب چیزوں کو آزما لو، دیکھ لو، یہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو بات اتنی عرض کرنا ہے، یہ صراحت کے ساتھ جو اب تک آپ لوگوں نے بات کو سنی، ان چیزوں کو سننے کے بعد ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں پر بہت بڑا میسج یہ بھی ملتا ہے کہ زندگی میں اگر خوشم خرم زندگی گزر رہی ہو، کوئی تکلیف نہ آ رہی ہو، سب نعمتیں مل رہی ہوں، تو تھوڑا احساس جگا لینا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اور یہ فیسلٹی، لمبی عمر مل جانا، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو دیکھتے رہنا، یہ بھی عذاب ہے میرے عزیزوں۔ یہ لمبی زندگی اگر آپ کو ملتی ہے، اب اس میں نیکی نہیں کر پائے تو یہ بھی آپ کے لیے عذاب ہے، کیونکہ جتنا لمبی زندگی آپ گزارتے چاہیں گے اور نیکی آپ نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے بدی کا تو دفتر اتنا بھرتا چلا جائے گا، تو وہ ایک عذاب کا سبب بنے گا۔ ہاں، لمبی زندگی کی تمنا کرو اس لیے کہ مولا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ توبہ کی توفیق مل سکے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں میں کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم چھوٹے کو دیکھو تو کہو یہ مجھ سے اچھا ہے، اور جب بڑے کو دیکھو تو تم بھی کہو تو یہ بھی میرے سے اچھا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ چھوٹا بھی اچھا بول رہے ہیں، بڑے کو بھی اچھا بول رہے ہیں، تو اس میں وجہ یہ بتائی چھوٹے کو دیکھو تو یہ سوچنا یہ مجھ سے گناہوں میں بہت کم ہے، اور بڑے کو دیکھنا تو یہ سوچنا یہ مجھ سے نیکیوں میں بہت زیادہ ہے۔ اس چیز کے بارے میں تو بات اتنی عرض کرنا ہے، لمبی زندگی ہے اچھی آپ کو اگر ملے، لیکن نیکیوں کے ساتھ ہے، توبہ کی توفیق کے ساتھ ہے تو بات اچھی ہے، ورنہ موت تو آنی ہے، کتنی بھی لمبی زندگی مانگ لو، کتنی بھی لمبی زندگی مانگ لو۔ اب ان کے حالات آپ نے سماعت کیے، کہاں سے ان کی، ابھی یہ بھی آپ کم نہیں ہیں، اس کے آگے بھی تشریحات اور ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کے معاملات ہیں۔ تو گاہے بگاہے میں تھوڑی تھوڑی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان تفاسیر کے ذریعے اپنے دلوں میں خوف و خشیت پیدا کریں کہ قرآن ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اگلوں اور پچھلوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن جو داستان سنا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے احوال بتا رہا ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ نہیں ہوتی۔ آپ کہہ سکتے ہوں گے آج تو وہ یہودی نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی بات یہ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے جیسے ہم نہ بنتے چلے جائیں، ان کے جیسے ہم نہ بنتے چلے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج زمانے کے سامنے آپ نے بہت ساری سختیاں دیکھی، مظالم ڈھہتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا۔ اب یہ مت سوچو کہ پھر سے پہاڑ معلق ہوگا، زمین پھٹے گی، یہ ساری چیزیں اس طرح کے عذاب نہ آئیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن ہاں عذاب کی دوسری شکل موجود ہے، دوسری شکل موجود ہے۔ ہماری اگر کرتوتیں اچھی نہ ہوئیں، اعمال درست نہ ہوئے، تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ عذاب کے طور پر تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دے گا، ظالم بادشاہ کو مسلط فرمائے، جو نہ تمہارے بڑوں پر رحم کرے گا، نہ تمہارے بچوں پر رحم کرے گا، نہ تمہاری عورتوں کے پردے کا خیال رکھے گا، کچھ نہیں۔ زمانے کو اٹھا کر دیکھ لو، شاید یہی وجہ ہوگی ہمارے درمیان کہ آج ہم پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی پسماندگی، ان کی ذبح حالیاں جو سامنے، ہو سکتا ہے ہماری یہ وجہ ہو، کیونکہ آج انسان صرف اپنا اپنا دیکھتا رہ گیا ہے۔ انسان کو جو ذمہ داری دی گئی، جسے اللہ رب العزت نے اس ذمہ داری کی وجہ بنا کر پوری امت کو ایک اعزاز بخش دیا اور تمام امتوں میں سے نکال کر ایک خاص وقار عطا فرما دیا۔ وہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کو نکال دیا گیا تمام امتوں میں سے اور تمہیں بہترین امت بنا دیا گیا۔ وجہ بھی بتا دی اللہ نے، تمہیں تو تمام امت میں سے نکالا بھی گیا، تمہیں بہترین کا لقب بھی دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم بہتر ہو، اچھے ہو، سب سے زیادہ اعزاز رکھنے والے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ اگر یہ اعزاز ہمارے لیے ہے تو یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ممبر و محراب اور اسٹیجوں کی ذمہ داری صرف نہیں ہوتی، پرٹیکولر ہر شخص، ہر بندے کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے جتنا ہو سکے وہ دین و تبلیغ کرتے رہے۔ اور آج کے دور میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ خود عمل پیرا ہوتا رہے۔ زمانہ انسانوں کو دیکھ کر آج وہی ہے، جس طرف لوگ چل رہے ہیں لوگ اسی طرف چاہتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں ایک دکان پہ 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو 5واں یہی سوچ رہا ہوتا ہے اس دکان پہ کچھ تو اچھا مل رہا ہے تبھی تو لوگ یہاں پر جمع ہیں، حالانکہ اگر اس کے بازو میں ہی اس سے اچھی چیز مل رہی ہو، دکان خالی ہو، تو انسان کی طبیعت ہے وہاں نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ طبیعت ایسی بن گئی ہماری، جہاں لوگوں کا جمگٹھا ہوتا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ اس طرف جاتے ہیں۔
آج مسلمان بھی اگر نمازوں کی طرف تعداد سے ذریعے بھی آپ کے اخلاق اور کردار کے ذریعے بھی بہت ساروں کے درمیان سدھار پیدا ہو جائے گا۔ آپ کو ایک آخری بات میں بول کر کے عرض کرتا ہوں، ہمارے استاذ محترم ایک نوجوان کی بات پیش کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ربیع الاول کے موقع پر ایک بچہ تھا، اس نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کیا کام کریں کہ جس سے عند اللہ ماجور ہو جائیں، ہم کون سا ایسا عمل ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، میلاد کے موقع پر کسی ایک سنت کے عمل کر لو۔ تو بہت ساری سنتیں بتائی گئی، اس نے ایک سنت پہ عمل کیا کہ میں اسٹیشن پر جاؤں گا، جو بوڑھے لوگ رہیں گے کیا کروں گا، ان کے سامان کو اٹھاؤں گا، ان کے سامان کو اٹھاؤں گا۔ تو ایک بوڑھی عورت تھی جس کا سامان بہت زیادہ تھا اور کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ یہ نوجوان وہاں پر گیا اور جانے کے بعد کہا کہ مائی اپنا سامان دے۔ تو پہلے تو وہ ڈر گئی، کیوں سامان دے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہے، سوچے کہ لے کر بھاگ جائے گا۔ تب اس نے بتایا یہ مت سمجھیں، میرا سامان اٹھانے کی جو غرض و غایت ہے وہ اس نیت سے کرو، پوری وجہ اس نے بتا دی۔ وہ خوش ہوئی، اس نے سامان کو خوشی خوشی دیا، باہر تک اسے لایا، گاڑی میں بٹھا بھی دیا۔ نمبر چینج ہو گئے، اس کے بعد جانے کے بعد کئی سالوں کے بعد بتاتے ہیں کہ یا کچھ دنوں کے بعد اس کو فون آتا ہے، اور فون آنے کے بعد کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر پڑھنا شروع کیا۔ آگے زندگی تبدیل ہوئی نہیں تبدیل ہوئی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن ایک تبلیغ کا کام یہ ہوا نا، آپ جاؤ گے اگر کسی کو کہو کہ میرے نبی کے بارے میں پڑھو، کیوں پڑھوں میں، یہ لفظ بولے گا، لیکن آپ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر اتاریں گے تو انسان دیکھے گا یہ کس کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ کس کے طرز پر چل رہا ہے، وہ طریقے کو اختیار کر کے وہ پھر ان پر ریسرچ کرنا شروع کرے گا۔ تو جہاں یہ اچھائی لوگ ہم سے دیکھ کر کے ہمارے آگے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پچھلوں پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری برائیوں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان بولتے ہیں، ان کے قوم میں اچھا چلاتے، کوئی اچھا دکھتا تو نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں یاد رکھیں، اچھائیاں یا برائیاں صرف زبان سے نہیں، تبلیغ صرف زبان سے نہیں، ہمارے اندر کے معاملات ایسے ہیں کہ ہم ایک خوشبو کی طرح ہیں، جہاں سے بھی گزریں تو لگانے والے کو صرف خوشبو نہ ہے بلکہ جس گلی سے گزرے وہ گلی بھی مہک جایا کرے۔ یہ چیز ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ تو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر ڈالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ سے زیادہ اپنے اندر رائج کرنے کی کوشش کریں۔ زمانہ ایسا ہے کہ سنتوں کی پابندیاں ختم ہو چکی ہے۔ آج میں نے دیکھا تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب ماہ صیام آتا تھا تو لوگوں کے ہاتھوں میں مسواک بہت آ جایا کرتی تھی۔ آج جہاں تک ہے میں نے شاید ابھی تک مسجد میں کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیکھی۔ آپ لوگ میں سے شاید دیکھے ہوں، اور میں شاید آخر میں بھی آتا ہوں اس لیے نہیں نظر پڑی ہو، لیکن میں اوپر بھی گیا وضو خانے میں یا جہاں بھی گیا، اکثر عصر کے بعد لوگ بازاروں کی طرف بھی جاتے ہیں یا کہیں بھی تو ہاتھ میں مسواک ہوا کرتی تھی، اس کے ذریعے کرتے کرتے چلے جاتے تھے۔ بہت فضیلت ہے مسواک کی، اگر میں گناتے بیٹھوں تو جتنا وقت گیا اتنا اور درکار ہو جائے گا، لیکن بات یہ کرنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چیز تھی یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آخری وقت، اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک طلب فرمائی تھی، یہاں تک کہ آپ کو مسواک آپ کوچ نہیں پا رہے تھے، اس مسواک کو کوچ کر کے نرم کر کے پھر آپ کے منہ میں ڈالا گیا تھا۔ اسی لیے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت پہ یہ چیز بھاری پڑے گی تو میں اس کو فرض قرار دے دیتا، یہ مسواک فرض کر دی جاتی۔ کتنی اس کی فضیلت، معدوں کی بیماری دور ہوتی ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، نگاہیں تیز ہوتی ہیں، منہ سے بدبو نہیں آتی، بہت 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 فوائد ہیں اس کے۔ تو عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی سنت میں نے بتائی آپ کے سامنے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں کچھ نہ کچھ حکمت بھی ہے، آپ ان کو ملبوس کرنا شروع کریں، انشاءاللہ اخلاق رسول بھی ہمارے اندر آئے گا اور اس کے فوائد بھی ہمیں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، بنی اسرائیلیوں کی جو ہٹ دھرمی تھی، اس طرز عمل سے ہم سب کو درگزر فرما دے۔ مولا ہمیں اعراض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم، ہم میں جتنے بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بالخصوص مولا اگر ہمارے دل بیمار ہیں تو ہمارے دلوں کو تو صاف و پاک فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان پر ہی زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ مولا ہم سب اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو ہی ہمارا نگہبان ہے، تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا رزاق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، تیرے ہی آگے ہم ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں مولا،
تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم سب تیری ہی بارگاہ میں گہار لگاتے ہیں مولا، ہم سب کی تو مدد فرما دے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے، بالخصوص مولا غزہ کی سرزمین پر مسلمانوں کی تو مدد فرما دے، وہاں کے بچوں پر تو رحم فرما دے، غیب سے ان کے لیے تیری نصرت عطا فرما دے مولا۔ ہم میں سے تیرا کوئی بھی بندہ جس کی تو عبادتوں کو پسند کرتا ہے، سجدوں کو پسند کرتا ہے مولا، اس کا واسطہ دیتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔